ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله نحن على ذلك والحمد لله رب العالمين برادران اسلام بزرگوں دوستوں بھائیوں سننے والی معززات سامعات ماؤں بہنوں شوال المکرم کا پہلا جمعہ آج ہم ادا کر رہے ہیں 7 شوال 27 مارچ
اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام اعتقادات کا، عبادات کا اور معاملات کا نام ہے۔ یعنی اسلام تین چیزوں کا نام: اعتقادات، عقیدہ، معاملات، لوگوں کے ساتھ کیسے ملنا بیٹھنا، اور عبادات جو آپ اپنے رب کریم کے لیے کرتے ہیں۔ ان تینوں کو ملایا جائے تو اسے اسلام یا ایمان کہتے ہیں۔ ہم لوگ ہر معاملے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ کوئی خوشی آ جائے تب بھی، غمی آ جائے تب بھی، غم آ جائے تو پھر اپنے آپ سے باہر گریبان چاک کرتے، دوہتر مارتے، چہرے کو مارتے، بال اکھیڑتے، جوتا نہیں پہنتے، چارپائی پہ نہیں سونا، کھانا نہیں کھانا، غم ہے، صدمہ ہے۔ اسی طرح خوشی آ گئی، بیٹا ہوا، عقیقہ کیا، مہندی کی، منگنی کی، شادی ہے، بارات ہے، ولیمہ ہے۔ ان معاملے میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنی اوقات سے بڑھ کے خرچ کرتے ہیں، غمی کے موقع پہ بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ غم کے موقع پہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہوتا، وقت سے پہلے ہو گیا، کون سہارا ہوگا، اور شادی کے موقع پہ تو اللہ ویسے ہی بھول جاتا ہے۔ خوشی کے موقع پہ پتہ ہی نہیں رہتا مسلمان ہے، کافر ہے، عقیدہ کیا ہے، توحید پرست ہے، وہاں کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ آپے سے باہر دونوں مواقع پہ اسلام ہمیں میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے آدھا تیتر آدھا بٹیر والا حساب، نام کے مسلمان ہے اور جب عمل کی باری آتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان ہے یا کافر ہے، فرق ہی نہیں رہتا۔ ایسا ادم مچاتے ہیں، ایسے بے شرمی کے کام کرتے ہیں، بے حیائی کے، کہ اگر بعد میں خود اگر کوئی ویڈیو یا کوئی تصویر نظر آ جائے تو خود اپنے آپ پہ شرمندگی ہوتی۔ اچھے بھلے سلجھے ہوئے دین پہ عمل کرنے والے، نیکی کا جذبہ رکھنے والے، وہ بھی اس موقع پہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی اسلام کو جانا ہی نہیں، یہ شاید ابھی ہم مسلمان ہی نہیں ہوئے، شاید ہم میں غیرت اور شرم ہی نہیں۔ میں نے کچھ شادیاں دیکھی ہیں آپ کے اس بستی میں، اس قصبے میں، اور بھی کہیں جاتے ہیں تو شرم آتی ہے، اور خود وہاں سے آدمی اٹھ نہیں سکتا چونکہ بلایا ہوتا ہے۔ اس گناہ میں ہمیں بھی شریک ہونا پڑتا ہے۔ پیسے کی بربادی، دین کی بربادی، شرم کی بربادی، حیا کی بربادی۔ شیطان خوش ہوتا ہے، شیطان وہاں شاید وہ دھمال ڈالتا ہو جو ہم نہیں ڈالتے، کہ دیکھا ابھی تو رمضان گزرے، 2 سے 3 دن ہوئے ہیں، میں نے کون سے کاموں پہ لگا دیے۔ یہی وہ لوگ جو آخری روزے میں ہاتھ اٹھا کے یا اللہ سارے گناہ معاف کر دے، فلاں کر دے، یہ کیا، یہ وہی لوگ دراصل اندر سے دوگلے، لوگوں کی دیکھا دیکھی، فلاں نے ایسے کیا ہم بھی کریں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غمی خوشی بالکل سادہ، صرف غمی کے موقع پہ 3 دن آپ نے حکم دیا کہ 3 دن سوگ ہو، اور 3 دن کے بعد پھر سوگ کی کیفیت ختم ہو، دل میں غم رہتا ہے وہ علیحدہ۔ آپ نے 3 بیٹوں کو دفن کیا، 3 بیٹیوں کو دفن کیا، آپ نے اپنے والد کا غم اٹھایا، والدہ کا غم اٹھایا،
اپنے چچا کی شہادت کو بھی دیکھا، اپنے دادا کی وفات کو بھی دیکھا۔ آپ یتیم پیدا ہوئے، آپ نے شادیاں 11 کی، آپ نے بیٹیوں کی شادیاں بھی کی، کبھی ایسے لمحات دیکھنے کو آپ نہ ملے۔ آپ سارے ذخیرہ حدیث کو، ذخیرہ تاریخ کو اٹھائیں تو پھر آج کے حالات دیکھ کے واقعی شرم آتی ہے۔ ویسے ہم کہتے ہیں کہ غریب ملک ہے، پٹرول تھوڑا سا بڑھ جائے تو احتجاج کر دو جی، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہے، اور وہی لوگ جب ان مواقع پہ آتے ہیں، کبھی شادی یا غمی پہ، تو وہ اپنی اوقات سے باہر ہوتے ہیں، پکڑ کے قرض پکڑ کے وہ پیسے پھینکتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے۔ برکت کہاں سے آئے؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے خود پیسے لوٹا دیے۔ اگر میری کوئی تصویر پھینکے مجھے غصہ آتا ہے، میرے والد کی تصویر پھینکے غصہ آتا ہے، اور جس پیسے پہ اس بابے کی تصویر ہے، یہ جو ساری قوم کا باپ، جس نے اس ملک کا، جس کو ہم بانی کہتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھوں سے کسی پہ پھینک دیتے ہیں، ناچتے تھرکتے اور شرم پھر نہیں آتی، اور کہتے ہیں پیسے میں برکت نہیں ہے۔ پیسے میں کیسے برکت ہوگی؟ یاد رکھیں، کبھی کثرت میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ پیسے میں برکت، مال میں برکت اسے کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ دوام عطا فرمائے۔ نمازی، پڑھے لکھے، سمجھدار لوگوں کے پیچھے چل کے، کہ لوگوں کی اوقات کیا ہے؟ ایک حدیث سن لیجئے، میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے رسول نے فرمایا، میرے رسول مقدس نے فرمایا، میرے رسول مطہر نے فرمایا، کائنات کے تاجور نے، سرور کونین نے، آمنہ کے لال نے، عبداللہ کے چاند نے، بلال کے آقا نے، مکہ مدینہ کے تاجور نے، شاف محشر، ساقی کوثر، رسولوں کے سردار، امام، شفیع المذنبین، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، کافۃ للناس، ما ارسلناک الا کافۃ للناس، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کائنات کے محسن، کہ جن کے آنے سے کائنات میں خوشبو پھیلی، اس سرور کونین نے فرمایا، اس والی بدھا نے فرمایا، جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا، جس کے نور نکلتا تھا دانتوں کے درمیان سے، جو وحی کے بغیر کلام نہ کرتے، اس رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لوگوں کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیا، ایک دن آئے گا اللہ لوگوں کو اس پہ ناراض کر دیا۔ اور جس نے اللہ کی خاطر لوگوں کو ناراض کر دیا، جس نے اللہ کی خاطر لوگوں کو راضی کر دیا، ایک دن آئے گا اللہ لوگوں کو اس پہ ناراض کر دے گا۔ اور جس نے اللہ کی خاطر لوگوں کو ناراض کیا، اللہ ایک دن لوگوں کو اس پہ راضی کر دے گا۔ میں اس لیے شادی بیاہ پہ خرچ کرتا ہوں، پیسے لوٹاتا ہوں، ناچنے والوں پہ، گانے گانے والوں پہ، یہ تھرکتے ہوئے جسموں پہ، صرف خوشی میں جی میں مست ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ لوگوں کو راضی کیا، اللہ کو ناراض کیا، ایک دن آئے گا وہی لوگ تیرے دشمن ہوں گے، اللہ ان میں دشمنی ڈال دے۔ اور ہم سمجھتے نہیں ہیں، اگر کبھی نیک کے کام پہ خرچ کرنے لگے، ہاتھ کامتے ہیں، 1000 روپے 5000 دیتے ہوئے، 10,000 دیتے ہوئے سمجھتے ہیں بڑا احسان کرتے ہیں، اور ان مواقع پہ کوئی کہتا ہے جی 5 لاکھ خرچ کر لیا، کوئی کہتا ہے جی 50,000 خرچ کر دیا، کوئی کہتا ہے جی 40,000 خرچ کر دیا، اور بڑے فخر سے بتا کیا کرے جی مجبوری ہے، لوگ دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے قبر میں تیرا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی مجبوری نہیں ہوگی، کوئی ساتھ نہیں۔ انہی مواقع پر پتہ چلتا ہے آپ کا ایمان کیا ہے۔ عام حالات میں تو آپ نارمل ہو، انہی مواقع پہ آپ کا پتہ چلتا ہے آپ کے ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ آپ کے ایمان کی قدر و قیمت یہ ہے کہ جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ زمین پہ پھینکے، لوگوں کے پاؤں میں پھینکے، تھرکتے ہوئے، ناچتے ہوئے لوگوں کے وجودوں میں پھینکے، کرائے پہ لے کے آنے والے ناچنے والوں کو اللہ کے گھر کو اتنی اہمیت نہیں۔ اور اللہ کے گھر کے علاوہ رسول اللہ نے فرمایا کہ احب البلاد اللہ مساجدہا، ابغض البلاد اللہ اسواقہا، کہ زمین و آسمان میں سب سے اللہ کو پسندیدہ جگہ وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور اللہ کو سب سے ناپسند وہ بازار ہے جہاں لوگ چلتے پھرتے۔ اور جی شادی ہو گئی، ان شادیوں میں برکت کیسے آئے جن میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ حضرت عمر گزرے ایک گلی سے،
ایک شادی پہ کچھ لوگ، ایک ناچنے والی ناچ رہی تھی، لوگ اس کے ارد گرد، بچے بھی جمے، عورتیں بھی جمے. حضرت عمر گزرے تو سارے بھاگ گئے. تو رسول اللہ مسکرایا، عمر تیرے آنے سے تو شیطان بھی اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے. اور یہاں آباد کیا جاتا باقاعدہ سرمنی، قوالی نائٹ کے نام پہ. قوالی کون سمجھتا ہے عبادت ہے؟ اور ہمارے دین کو ہی بگاڑ دیا گیا. یاد رکھیے، قوالی حرام، ساز حرام، ڈھول کی حرام، ڈھول حرام، سوز حرام، ساز حرام، بانسری حرام. ہم نے اسے عبادت کے طور پہ رکھ لیا. چلو جی، اگر ناچ گانا نہیں کرنا، قوالی کر لیں. اس سے بہتر تھا آپ قرآن کی محفل رکھتے، قرآن کا وہاں ذکر ہوتا، آپ قرآن کریم پڑھتے، آپ کی شادی میں سکون آتا، آپ کی شادی میں برکت ہوتی. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے لوگوں کا نظریہ کب بدلے. او جی ہم بڑی برادری ہیں جی، نہ کرے تو لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ تو میرے پیدا ہونے پہ خوش نہیں ہوئے. کتنی جلدی نظر لگتی ہے، خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے. یاد رکھیے، کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل نہ کریں، کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری نہ کریں. او جی فلاں کیا کہیں گے، دیکھنا یہ ہے کہ میرا اللہ کیا کہے گا. برادری میری بھی بڑی، پیسہ میرے پاس بھی، صاحب جائیداد میں بھی. کوئی عام مولوی مت سمجھیے اور یہاں کھڑے ہو کے بات کرنا کوئی سمجھتا ہے آسان ہے. اللہ کی قسم، سب کچھ میرے پاس، کسی کی محتاجگی نہیں ہے، سب کچھ ہے. اور ہر موقع پہ، دو بھائیوں کی شادی پچھلے سال، بہن کی شادی، اپنی شادی پہ جہیز نہیں لیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں اچھا، یہ نہیں کہ میں اچھا ہوں، نہیں. اللہ اس معاشرے کو ایسا بنا دے کہ اس معاشرے پہ اللہ کو پیار آ جائے. سادگی سے، ایک پٹاخہ تک نہیں، کوئی ناچنا تو دور کی بات ہے. یہ اللہ کا فضل ہے اگر آپ کی شادی ہو رہی، اللہ کا فضل ہے، اس نے خوشی دی ہے. اور اگر اللہ کو غصہ آ گیا، تیرا وہی پیسہ اللہ اگر ختم کر دے جو وہاں پھینکا جاتا، اور بڑے فخر سے لوگوں کو بتا دے، یہ فخر کی بات ہے، شرم کی بات. دین والے کے لیے شرم کی بات ہے. دنیا دار ہو تو اور جن کو کسی کی پرواہ نہیں ہو، جنہوں نے پورے پلان بنائے ہوتے ہیں کہ اللہ کو کیسے ناراض کرنا ہے، صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے. رسول اللہ نے فرمایا، تائس عبد الدینار، تائس عبد الدرہم، تائس عبد الخمیسہ. فرمایا ہلاک ہو گیا مال کا بندہ، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ، ہلاک ہو گیا جسے کپڑوں سے ہر وقت اس سے پیار، جسے اپنی شہرت سے پیار، کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کو نہیں دیکھا کرتے، اپنے اللہ کی طرف نظر اٹھا. اگر اس نے مجھے دیا ہے تو اس کا کرم ہے، اس میں میرا اپنا کیا ہے. اگر اس نے مال دیا ہے تب بھی اس کا کرم، عزت دی ہے تب بھی اس کا کرم، شہرت دی ہے تب بھی اس کا کرم. اگر اس نے مال دیا ہے تب بھی اس کا کرم. اگر اچھا پہننے کے لیے آپ گاڑی چلائیں، 10 کروڑ کی چلائیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ اپنا گھر بنائیں، 20 کروڑ کا بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کھانا ہرن کا کھائیں، زیتون کا وہاں مسالہ بنائیں. آپ دنیا جہان کی ساری نعمتوں کو انجوائے کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن یہ کیا مسئلہ ہے کہ لوگوں پہ پھینکیں؟ اپنے آپ پہ خرچ کریں. آپ کو اللہ نے دیا ہے تو اپنے لیے، اپنے بچوں پہ خرچ کریں، اپنے بیوی پہ خرچ کریں، اپنے والدین پہ خرچ کریں، اپنے بھائیوں پہ خرچ کریں، اپنی بہنوں پہ خرچ کریں، اپنے بھتیجوں پہ خرچ کریں، اپنے بھانجوں پہ خرچ کریں، اپنے معاشرے پہ خرچ کریں. پیسہ پھینکنے کا کیا تک؟ اور جی شادی کے موقع پہ اور کون سی بار بار ہوتی. اسی لیے اسلام نے 4 شادیوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک تو آخر میں کہا، ایک آخر میں ایک کہا ہے، 4 سے شروع کیا ہے تاکہ ایک ہی شادی پہ خوش نہ ہو جاؤ. میرے بھائیوں ایسے برکتیں نہیں آتی، میرے بھائیوں ایسے پیسے نہ اجاڑو، میرے بھائیوں ایسے بے برکتی نہ کرو. میرے بھائیوں اپنے اللہ کو بھی جواب دینا.
रसूलुल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन आदमी अपना कदम नहीं उठा सकेगा जब तक 6 चीजों का जवाब ना दे ले। उनमें से एक ये भी है कि माल कहां से कमाया और कहां खर्च। एक एक रुपया मेरे अल्लाह का दिया हुआ, एक एक रुपया मेरे अल्लाह की अमानत। ना मेरा जिस्म अपना, ना मेरी मर्जी अपनी, ना मेरा माल अपना, ना मेरी जायदाद अपनी, ना मेरी औलाद अपनी, सब कुछ मेरे अल्लाह का। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लोगों की तरफ देख के लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, दोस्तों को भी साइड पे कर दे, मेरा अल्लाह नाराज हो। मेरे रसूल का फरमान है लोगों को नाराज करो, अपने अल्लाह को राजी करो, सारी कायनात नाराज होती है, हो जाए। कितने लोग हैं हक को इसलिए पसंद नहीं करते कि लोग नाराज होंगे, दोस्त यार नाराज होंगे, बिछड़ जाएंगे, रिश्तेदार बिछड़ जाएंगे। अगर ये रस्में ना की, फौतगी की, शादी की, तो फिर लोग नाराज हो जाएंगे। लोगों की नाराजगी के लिए जो जीता है फिर वो अल्लाह से अपनी नाराजगी कर लेता, अल्लाह उस पर नाराज हो। याद रखिए कभी भी ऐसा काम ना करें कि बाद में आपको शर्मिंदगी हो। ये ना हो कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछे, हाँ जी 50,000 फेंक दिए, यकमुश्त फेंक दिए, वो मेरा हक था। अल्लाह पूछेगा मेरा माल था, ऐसे क्यों खर्च किया। याद रखिए मेरा एक एक पैसा, मेरा अंग अंग सारा मेरे अल्लाह के ताबे। मैं दुनिया में मजबूर पैदा हुआ, नंगा, मां के पेट से निकाला, मां के जिस्म में रखा, अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकता। उसने कान बनाए, आंखें बनाई, उसने दांत लगाए, उसने होंठ लगाए, उसने ये नाखून लगाए, उसने अबरू बनाए, हाँ जी, उसने बाल उगाए, उसने जिस्म दिया, टांगे दी, हाथ दिए, उसने सब कुछ मुहैया किया मेरी मर्जी के बगैर। मां के पेट में रहा अपनी मर्जी के बगैर, मां के पेट से बाहर आया, तकलीफ से बाहर आया, गंदगी से लुथला हुआ, लोगों ने नहलाया अपनी मर्जी के बगैर, कपड़े पहनाए अपनी मर्जी के बगैर, दूध पिया अपनी मर्जी के बगैर। मेरा क्या है दुनिया में, सब कुछ उसने अता किया है। और जब जिस्म में कुव्वत आ गई, पैसा आ गया, तो ये समझते हैं मेरा इख्तियार। लानत ऐसी जिंदगी पे, शर्म ऐसी जिंदगी पे, बेशर्मी वाली जिंदगी है, बेहयाई वाली। एक शादी पे आप लाखों रुपए उड़ा देते, रोते हैं गुर्बत का रोना, मुल्क की मईशत वो जी बड़ी गरीब आवाम है। गरीब कहां है जाके देखे तो। अपनी मर्जी को अल्लाह के ताबे करें, अपने आप को अल्लाह के ताबे, अपनी नजरों में हर हया शर्म पैदा। कुरान कहता है उदखुलू फिस सिल्म काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यह दोगला अल्लाह को पसंद नहीं है। दोगला कहते हैं मुनाफिक को, जो जाहिरन तो अल्लाह पे ईमान रखता है लेकिन दिल में निफाक। निफाक किसी को क्या कि मेरी मर्जी बड़ी है, अल्लाह की मर्जी बड़ी नहीं है, इसलिए मैं जहां चाहता हूं जो मर्जी करूं, मुझे कोई पूछने वाला। रसूलुल्लाह, क्या हम अल्लाह से बड़े हो गए, रसूल से बड़े हो गए, दीन से बड़े हो गए, कुरान से बड़े हो गए? अपने आप को क्या समझते हैं? नुत्फे की पैदाइश, वो कतरा जो जिस्म पे लग जाए तो गुस्ल फर्ज, उस कतरे को साफ करना फर्ज। दुनिया कायनात में चाहे नबी हो, चाहे वली हो, कोई नेक से नेक, जिसके जिस्म से मादा मनविया निकले, औरत हो या मर्द, उसकी औकात ये है, उसको अपने आप को नहाना पड़ता है, अपने आप को साफ करना पड़ता है। उसी कतरे से मैं और आप पैदा हुए, हम समझते कि हैं अपने आप कोई कमाद की तरह उग तो नहीं गए ना। मां का प्रोसीजर है अल्लाह पाक, सुम्मा मिन नुत्फा सुम्मा मिन अलका सुम्मा मिन मुज़गा मुखल्लकतिन व गैर मुखल्लका। पाक है वो जात जिसने कतरे से खून का लोथड़ा बनाया, फिर उसने एक बोटी बनाई जैसे किसी ने दांतों के साथ चबाई हो। ये मेरी और आपकी हकीकत। उस हकीकत को हम भूल जाते हैं मिनट में, एक मिनट में। कौन अल्लाह, कौन रसूल, कौन मेंबर, कौन कुरान, कौन सा दीन, अपने आप को बड़ा समझ। अगर तो उसी वक्त खत्म हो गई कि चलना नहीं आता था, वाकर ला के दे दिया मां बाप ने, चलो इसमें चले, ये औकात। अपना पखाना साफ ना कर सकता था,
ماں نے کیا کہ نہیں؟ اور آج پیپروں کے رواج ہے، یہ اوقات میری اور آپ کی، ناک چلتا تھا، ناک چلتی تھی، اس کو صاف کون کرتا تھا؟ یہ بھی پرواہ نہیں، دانت نہیں نکلے تھے، بعد میں دیے، نہ اپنی مرضی سے باہر آئے، نہ اپنی مرضی سے یہ ٹوٹیں گے، نہ اپنی مرضی سے اگائیں گے۔ جو آپ نوالا لیتے ہیں تھوک کے ساتھ گزارتے ہیں، وہ تھوک ایسی اگر زمین پہ پھینک کے دوبارہ اٹھائے، یہی پھینک کے آپ دوبارہ چاٹ نہیں سکتے، اس لیے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، اللہ اپنے منہ سے نکل۔ اوقات یہ ہے اور کرتے اپنی مرضی ہے، پیسہ میرا جی، میرا مال جی، میری جائیداد۔ ایسے مال پہ جو آپ کو اللہ کے مخالف کی طرف لے کے جائے، شیطان کے راستوں کی طرف لے کے جائے۔ الا ان حزب اللہ، الا ان حزب اللہ اولئک هم المفلحون۔ کامیاب صرف اللہ کا گروہ ہوتا ہے، بظاہر دیکھنے میں کمزور کیوں نہ ہو، بظاہر دیکھنے میں مال تھوڑا کیوں نہ ہو، کامیابی اسی کی ہوتی ہے جس کو اللہ پسند کرے۔ عبداللہ بن مسعود ایک دن درخت پہ چڑھے، پتلی پتلی ٹانگیں، ہلکا سا جسم، لوگ دیکھ کے ہنسنے لگ گئے، کتنا کمزور آدمی۔ رسول اللہ فرمانے لگے کہ جس کی طرف تم دیکھ کے ہنستے ہو بڑا کمزور ہے، اس کی یہ جو 2 ٹانگیں ہیں اللہ کا نزدیک احد پہاڑ سے زیادہ وزنی۔ ہم معیار کیا سمجھتے ہیں کامیابی؟ ناچنے کو، تھرکنے کو، اب جی خوشی مل گئی ہے، آپ سے باہر ہو، اور تو ہم اپنی مرضی سے اس کرۂ زمین سے باہر نہیں جا سکتے۔ کتنی سائنس نے ترقی کی ہے، قرآن کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ نکل کے دکھاؤ ہے جنوں انسانوں، زمین سے نکل کے دکھاؤ۔ 28% خشکی پہ اپنے آپ کو بڑی اترانے والے، 71% پانی ہے، فضا میں زمین اللہ نے بنائی، تیر رہی ہے۔ سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ کیا بے خوف ہو گیا اس ذات سے جو اگر چاہے تو زمین میں تمہیں دنسا دے، زمین میں زلزلہ آ جائے، اور جب زلزلہ آتا ہے پھر کلمے پڑھتے ہوئے باہر کیوں نکلتے؟ یہ تو اوقات۔ فرمایا اگر اللہ چاہے، اس سے بے خوف ہو گیا رب کائنات سے، رب الارباب سے، خالق سماوات والارض سے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے سے، علیم، جبار، قہار، وہاب، رزاق، فتاح، علیم، قابض، باسط، سمیع، بصیر، اعظم، اکبر، اجل، اس سے بے خوف ہو گئے۔ وہ چاہے آسمان سے بارش کرتے پتھر، چاہے ہوا کو حکم دے، آدمی لگے جا کے دیواروں میں۔ قوم عاد، قرآن کہتا ہے التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، سورہ فجر، کہ ہم نے قوم عاد جیسی طاقتور قومی پیدا نہیں کی۔ الذین جابوا الصخر بالواد، سمودی جنہوں نے وادیوں کو چیر ڈالا، پہاڑوں کو انہوں نے عبور کر ڈالا، جہاں دیکھا اپنی جگہ بنا لی، کوئی پوچھنے والا نہ، جہاں دیکھا ڈاکہ مارا، لوگوں کو لوٹا، اللہ کی نافرمانی۔ ان پہ اللہ نے سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، اللہ کہتا ہے 7 راتیں 8 دن میں نے مسلسل ہوا چلائی، اور اتنے بڑے بڑے ایسے کانہم آجاد نخل منقعر، گایا کے نخل خاویہ، گایا کے کھجور کے بڑے بڑے تنے تھے جو اللہ نے اکھاڑ کے پھینکے، کسی کے سر میں پتھر لگا، ہوا اتنی تیز، ہم سمجھتے ہیں بنکر بنا لیں گے، اور ہوا اللہ کا حکم ہوتی ہے، جہاں چاہے داخل۔ فرمایا پھر پلٹا پلٹا کے مارا، لٹا لٹا کے مارا، دیواروں کے ساتھ مارا۔ وہ پڑی ہے جوانی، وہ پڑی ہے تمہاری قوت، وہ پڑی ہے تمہاری طاقت۔ وہ واقعات ہم سمجھتے ہیں پچھلی قوموں کے ساتھ، اور واقعات ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارے حالات تو دیکھیں امت مسلمہ کے، جو آتا ہے پھینٹا لگاتا ہے، 250 سال ہو گئے، جس ملک میں چاہا مارا۔ اور یہ کیا یہی عبرت کے لیے کافی نہیں؟
اور فرعون کی لاش تو آج بھی پڑی. ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، قرآن کہتا ہے اس شخص کے لیے عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی. قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھتا تھا. سورہ نازیات میں اللہ پاک فرماتا ہے، بیان فرماتا ہے، اپنے آپ کو کہتا تھا میں سب سے بڑا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں ہم سے کون سا بڑا ہے؟ ہمارے پیسے سے کس کے پاس پیسے زیادہ، ہماری جائیداد بڑی، ہمیں کوئی پوچھنے والا کون؟ اللہ نے کہا وہ جو کہتا تھا نا ان سمندر کی لہروں کا بھی میں مالک، اللہ نے کہا تجھے میں نے ڈبو کے نہ مارا تو مجھے رب العالمین کس نے کہنا؟ قوم سمود، قوم عاد، قوم مدین، اہل مدین، کس کو چھٹکارا ملا؟ اور یہی بنی اسرائیل جس کو قرآن کہتا ہے انی فضلتکم علی العالمین، میں نے جہانوں پہ تمہیں فضیلت بخشی. یہی بنی اسرائیل. موسیٰ نبی گئے کوہ طور پہ تورات لینے 40 دنوں کے لیے، 40 راتوں کے لیے. تو یہ پیچھے سے ایک بچڑے کو سونے کا بنا کے مورت بنائی، سامری جادوگر اس میں پھونکتا ہے اور اس میں سے آواز آنے لگ گئی. لوگ کہنے لگے موسیٰ تو وہاں چلا گیا، نسیا موسیٰ بھول گیا، اور رب تو یہاں ہے، وہ کوہ طور پہ چلا گیا. اور اللہ نے وہاں بتا دیا حضرت موسیٰ کو کہ تیری قوم گمراہ ہو. اور پھر 40 سال ایک ہی میدان میں گھومتے رہے، منزل ہی نہ ملی. چلتے صبح سے شام تک، ایسے ہوا کے تھپیڑے پڑتے کہ پتہ چلتا وہی ہے. 40 سال. پھر توبہ کیسے کی انہوں نے کہا، اللہ نے کہا توبہ ایک ہی صورت ہے، ایک دوسرے کو مارنا شروع کرو. بھائی نے بھائی کو مارا، بہن نے بہن کو مارا، دوست نے دوست کو مارا، ایک دوسرے کی جانیں لیں، زمین پہ خون گرا. ان کی توبہ تب قبول ہوئی. میرے بھائیوں ہم اسی پہ ہیں جی، ہمارا نبی رحمت للعالمین، ہماری شفاعت ہو جائے گی. ایسے شفاعت تھوڑا ملتی. وہ اگر وہی نبی آج آگے حالات چیک کر لے تو کیا شرم آئے گی کہ نہیں؟ کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میرے کانوں میں، رسول کے کانوں میں ڈھول کی آواز پڑی یا بانسری کی آواز پڑی تو رسول اللہ راستے سے ہٹ گئے. آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی. وہ رسول جس کو ڈھول کی آواز ان کے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، اس کی امت بگڑا بھی ڈالے، اس کی امت پیسہ بھی ضائع کرے، اس کی امت ناچے بھی، اس کی امت بگڑے بھی ڈالے، اس کی امت وہ نجائز پیسے تصرف کرے. شادیاں ان کی بھی تھیں، مرگیں ان کی بھی ہوئیں، خوشیاں انہوں نے بھی دیکھیں. فتح مکہ سے تو زیادہ کوئی خوشی کا دن نہیں تھا. 8 سال کے بعد جس شہر سے نکالے گئے اسی شہر میں 10,000 کا لشکر ہے، اور رسول اللہ کی حالت کیا ہے؟ سر نیچے سجدے میں پڑا ہوا، اونٹنی پہ کسوا، اونٹنی پہ سر جھکا ہوا. اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر، الحمد والشکر للہ. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ دن دکھایا. آپ نے تو کوئی بنگڑے نہیں ڈالے، آپ نے تو کوئی ڈھول نہیں بجائے، آپ نے تو یہ کوئی چیزیں نہیں کی، یہ کھیل تماشے نہیں. تو اللہ بھی ہے. اگر رسول کا امتی کہتے ہو ان کے طریقوں پہ چل. کہا جب دور گیا تو رسول اللہ نے پوچھا آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا اب آواز نہیں آتی. تب رسول اللہ نے اپنے کان مبارک جو ہے، میں ان کانوں پہ بھی قربان، ان ہاتھوں پہ بھی قربان جنہوں نے اپنے ہاتھ اپنے کانوں میں ڈالے، اپنی انگلیاں ڈالے. اس رسول کو اتنی نفرت. رسول اللہ نے فرمایا بوئستو بمحکل معازف. موضوع میرا اور تھا، آج سوچ کے کچھ اور آیا تھا، لیکن دل میں یہ نقش بیٹھا تھا دماغ میں. یہ میں نے کچھ تیاری نہیں کی ہے. کوئی یہ سمجھے کہ تیاری کر کے یہ اللہ کا فضل ہے. اس رسول کو تو اتنا غصہ آئے کہ اس رسول اور ڈھول کی آواز سن کے، بانسری کی آواز سن کے کانوں میں انگلیاں ڈال لے، اور یہ امت یہ گانوں پہ اپنے پاؤں کو تھرکائے، یہ اپنے ناچیں اور یہ وہاں پیسے پھینکیں. شرم ایسی زندگی، بے حیا، بے حیائی کی زندگی. یاد رکھیے اللہ سب سے زیادہ حیادار، اللہ سب سے زیادہ شرم والا، اللہ سب سے زیادہ غیرت والا. رسول اللہ کے پاس حضرت سعد بن معاذ آئے.
یا رسول اللہ اگر کوئی دیکھے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو کیا اس کو قتل کر دے؟ فرمایا نہیں، گواہوں کے بعد فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا میں بڑا غیرت والا ہوں۔ فرمایا آنا اغیر منک یا معاذ، اے معاذ محمد کریم تجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے، ساری کائنات سے بھی زیادہ غیرت والا، واللہ اغیر منی، اور اللہ اپنے رسول سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ جی ہماری جوانی، ہماری طاقت، ہمارا پیسہ، ہمارا نشہ، ہماری جائیداد، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ، کاروبار، جائیداد، فلاں جی بڑا کچھ دیا ہے جی، اللہ کا شکر ہے جی، ہم ایسے ہی کریں گے جی، کوئی پرواہ نہیں ہے نواز کی، کان ایک ادھر سے ایک سننے کے لیے ایک نکالنے۔ بڑی برادری میں اللہ نے پیدا کر دیا تو فضل کیا، اس میں میرا کیا کمال؟ چاہتا کافروں میں پیدا کر دیتا، بتوں کو پوجتے، عیسائیوں میں پیدا کرتا، تسلیس وہ صلیب کی عبادت کرتے، یہودیوں میں پیدا کرتا، سود کھاتے، کاروبار کرتے، یا ان میں پیدا کر دیتا جو کسی کو مانتے نہیں، جن کو داہیے کہا جاتا ہے، وہاں پیدا کر دیتے جو زندگی اپنی مرضی سے گزارتے، نہ کوئی نماز پڑھنی پڑتی، نہ کچھ اور کرنا پڑتا۔ میرے بھائیوں یہ زندگی نہیں، حقیر زندگی ہے، اور دنیا کا مال اسباب یہ تو یہیں رہ جائے گا۔ صرف ایک مثال کے طور پہ پہلے بھی حدیث بیان کی ہوئی، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے زیادہ مالدار، دنیا کا سب سے زیادہ خوش بخت جس کو آپ کہتے ہیں، جس نے کبھی کوئی غم ہی نہیں دیکھا، جس کو کبھی سر میں تکلیف نہیں ہوئی، نہ اولاد کا غم، نہ پیسے کا غم، ساری زندگی خوشحالی میں گزری، عیش و عشرت میں جسے کہتے ہیں، سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا۔ فرمایا صرف ایک چکر دوزخ کا لگایا جائے گا، اسے واپس بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کبھی دنیا میں کوئی خیر دیکھی ہے، بھلائی دیکھی ہے، اچھائی دیکھی ہے، دنیا میں آسائش دیکھی ہے، دنیا میں عیش دیکھا ہے، عشرت دیکھی ہے؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم دنیا میں کبھی کوئی عیش نہیں دیکھا۔ کیا اس دوزخ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ اور قیامت کے دن کہتے ہیں رسول اللہ شفاعت کریں گے، اور چہروں کو تو دیکھے، اگر وہاں رسول اللہ نے دیکھ کے چہرہ ہی دوسری طرف کر لیا پھر کیا؟ میرے بھائیوں اپنے آپ کو مطیع کرو اسلام، اپنے آپ کو مطیع کرو دین کے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس نماز کا کیا فائدہ ہے جو بے حیائی اور برائی سے منع نہیں کرتی؟ یہاں نماز پڑھ کے گیا اور وہ جا کے ناچے بھی، وہاں جا کے پیسے بھی پھینکے، ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ نادان گر کے سجدے میں جب وقت قیام آئے، جہاں اللہ کا حکم نافذ کرنا تھا، اور جی کہتا دلہا کہتا جی میری مرضی کوئی نہیں، میرے دوستوں نے کیا، شادی تیری ہے، مرضی ان کی کیسے ہو سکتی؟ اور اس کی شادی میں کیسے برکت ہو؟ وہ جی میرا کیا قصور ہے جی، میرے دوستوں نے کیا۔ دوست تیرے ہیں، دوست تیرے ہیں، بھائی تیرے ہیں، والدین تیرے، اور والد سے کہوں کہ یہ اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، پھر اس باپ کے لیے مر جانا بہتر کہ جی میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی۔ اور میرا عقیدہ ہے جس باپ کے سامنے اس کی اولاد کھڑی ہو جائے، صرف آنکھ بھر کے دیکھ لے، اس کے لیے مرنا ہو جاتا ہے، جینا نہیں ہوتا۔ تو نے تربیت ہی نہیں کی، وہ جی میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یہی تو مزہ ہے کہ تیرے ہاتھ کانپتے ہو، تیرا جسم کانپتا ہو، اور تیرے بیٹے تیرا منہ بھی چومتے ہو، تیرا ہاتھ بھی چومتے، کہ جہاں تو بیٹھے وہاں تیرا بیٹا نظر نہ آئے کہ میں باپ کا احترام کرتا ہوں، کہیں کوئی ایسا کلمہ نہ ہو جائے کہ میرا باپ اس کی بے ادبی ہو جائے۔ اور پھر تو نے باپ بن کے کیسے دکھایا؟ تو نے حرام پیسے ضائع کیا۔ یاد رکھیے اولاد ملنا، والوں کہتے ہیں اولاد ملے، اولاد ملنا ہی کافی نہیں ہے، اولاد کا ادب سکھانا اس سے بھی زیادہ۔ ایسی بے ادب اولاد کو کیا کر؟ اور اگر میں ہوں، میری اولاد ایسا کرے، اللہ کی قسم اپنے ہاتھ سے قربان کر، اپنے بیٹوں کی شادیوں پہ اسلام کا نفاذ کرے۔ آئے ہمارے گاؤں میں ذرا، کسی کی جرت نہیں ہے کوئی پٹاخہ بھی چلا سکے، کسی کی جرت نہیں ہے کوئی ناچ بھی سکے، کسی کی جرت نہیں ہے کوئی پیسے پھینک سکے،
کسی کی جرت نہیں ہے کوئی ڈانس کر سکے، کسی کی جرت نہیں ہے، وہاں کوئی قانون نہیں ہے، لیکن اللہ کا خوف اس قدر ہے۔ وہاں بڑی برادری کا نکاح بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مسجد میں آتے ہیں وہاں نکاح پہلے 2 رکعت پڑھاتے ہیں، وہاں جی 2 رکعت پڑھو، پھر نکاح ہوتا ہے۔ اور اگر امام کو پتہ چل جائے کہ کسی گھر میں ایسا ہوا ہے تو امام سپیکر میں اعلان کرتا ہے خبردار اس گھر میں کوئی کھانے کے لیے نہ جائے۔ ہمارے گاؤں میں ایسا ہوا تھا کہ باہر سے آئے ہوئے مہمان، جیسے ہم کہتے ہیں جی وہ تو باہر سے آئے تھے، انہوں نے کہیں کوئی پٹاخہ چلا دیا، اور کچھ نہیں صرف پٹاخہ، مسجد سے اعلان ہوا کہ کوئی ان کے گھر میں نہ جائے۔ اللہ کی قسم پکانے والے بھی نہ گئے، جنہوں نے پیسہ لے کے کھانا پکانا وہ بھی نہ گئے، سارے آئے، پھر آ کے معافی مانگی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر سپیکر میں اعلان ہوتا ہے، ان کے رشتہ دار کوئی نہیں گیا، اکیلے بیٹھے۔ آپ تصور کر سکتے؟ اور دین اسی کا نام ہے، شریعت اسی کا نام ہے کہ اپنے آپ کو ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے آپ کا پورے اسلام میں داخل، اور اعلان ہوتا ہے اب جاؤ معافی مانگ لی ہے، اور پھر لوگ، ارے بھائیو ہے مشکل، میں کہتا ہوں اتنا مشکل کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس معاشرے کو بدلنے کے لیے بھی زندگی لگ جائے گی، شاید عمر لگے گی، کوئی 20-25 سال لگیں گے مسائل سناتے ہوئے، شاید یہاں کی حقیقت بدل جائے، جو لوگوں کے نظریات اپنے بیٹوں کی شادیوں پہ تنبیہ کر دیں، خبردار اگر کسی نے پیسے پہنے، خبردار کسی نے ناچ گانے کا محفل، خبردار کسی نے جو ہم مہندی کرتے ہیں، خبردار اگر کسی نے مہندی، اور مہندی کرنی بھی ہے تو لڑکیوں کی ہوتی ہے، یاد رکھیں، اور مہندی لگانا لڑکیوں کا کام ہے، لڑکوں کا کام نہیں ہے۔ اور یہاں لڑکوں کی مہندیاں، وہ کہے غیرت مند کھڑا ہو کہ میرے بیٹے کی شادی پہ کوئی ایسا نہ آئے جو ان رسومات کو کرے، وگرنہ باپ گھر سے باہر چلا جائے، میرا تمہارے سے تعلق ہی کوئی۔ یہ کتنی سخت باتیں آپ کو لگ رہی، جمعہ کتنا سخت آپ کو لگ رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے تو ایسی باتیں کبھی سنی نہیں، اس لیے کہ ہم نے تو کبھی یہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ اصول بنائے نکاح کریں گے مسجد میں، مسجد سے پہلے 2 رکعت اور نکاح سے پہلے 2 رکعت پڑھیں گے، اور ان 2 رکعتوں کی وجہ سے اللہ اس نکاح میں برکت ڈال دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ عالم اسلام کو کس کرے کاٹا جا رہا ہے، تو اس کا مقصد خالد بن ولید کی اولاد محمد بن قاسم، عقبہ بن نافع اور حضرت عمر، حسنین کریمین پیدا ہونے کیوں بند ہو گئے؟ اس لیے کہ جس نکاح کے بدلے میں اولاد پیدا ہونی ہے، اس نکاح میں ہی غیر اسلامی رسومات سب کچھ کر دیا۔ یاد رکھیے اللہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، اللہ بے حیائی کو برداشت نہیں کرتا۔ کفر کا نظام بھی چلتا ہے، 2 چیزیں ہیں، اللہ نہ ظلم کو برداشت کرتا ہے، نہ اللہ بے حیائی کو برداشت کرتا ہے۔ یاد رکھیے میرا سب کچھ میرے اللہ کا، میرا سب کچھ میرے اللہ کا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔